بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے دونوں طرف دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں مطمئن نہ ہوا۔ اچانک ان میں سے ایک آہستہ سے مجھ سے مخاطب ہوا کہ کہیں دوسرا نہ سن لے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ دکھا دیجئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے تو اسے دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ ہم میں سے ایک مر جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی مجھے متوجہ ہو کر یہی بات کہی۔ اسی لمحے اچانک مجھے ابو جہل نظر آ گیا۔ وہ اپنے لشکر میں بھاگا پھر رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھتے ہو، وہ ہے تمہارا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی تلواریں لے کر ہوا ہو گئے۔ جاتے ہی تلواریں چلائیں اور اس کا تیا پانچا کر دیا۔ پھر بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ہر ایک کہنے لگا، میں نے قتل کیا ہے۔ فرمایا، تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں تو فرمایا، سچ کہتے ہو، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ساز و سامان عمرو بن جموح کے بیٹے معاذ کو دیا۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا تھے۔ تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب موقع بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ زخم تو بھر گیا مگر زخم کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔
اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔